وہ ان کو دفن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ان کی، مسلم شریف کی روایت۔ اب یہ ہے کہ جو حالات کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں، کیونکہ شرک اور بدعت کا رواج بڑھ رہا ہے، اس لیے علماء منع کرتے ہیں کہ اگر وہ شخص ایک قوم کا مقتدا ہے، شیخ ہے، بزرگ ہے، تو اس کے سامنے یہ کرنے میں امت کوئی ہوگا کہ ان سے مانگا جا رہا ہے۔ اگر عامی مسلمان ہے، ایسی کوئی اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، تو اس کے لیے وہاں ہاتھ اٹھا کر اس قبروں کی چاروں طرف بھی مانگ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ شیخ یا بزرگ ہے تو کعبہ شریف کی طرف منہ کر لیں اور اس طرف مانگے تاکہ معلوم اللہ سے مانگا ہے۔ اچھا، اور سب سے افضل یہی ہے کہ ہاتھ لٹکائے ہوئے کچھ وقت مغفرت میں جاتا ہے اپنے اپنے طور پر، لیکن جو مانگتے ہیں اس کی سند ہے نہیں۔ مفتی صاحب کا اصل فتاوا میں فتوا ہے، ہاں رجوع پہلے منع کیا تھا، پھر رجوع بھی کیا، منع کیا تھا، ہاں پھر رجوع والا قول جو ہے اس میں انہوں نے یہ حدیث کی، پہلے ہم کو اس قائل نہیں تھا، جب سے میں نے یہ حدیث دیکھی اب میں رجوع کرتا ہوں، لہذا جو ہاتھ اٹھاتے ہیں بس یہ ہے کہ جہاں عوام کے اعتقاد میں فساد کرنے کا ہو، جیسے وہاں کوئی بکری چلا رہا ہے، ظاہر بیچارے ہوتے ہیں اور وہ کہیں گے صاحب فلانا صاحب ہیں اور قبر سے کچھ مانگ رہے ہیں تو ہم بھی مانگیں گے۔ تو جیسے کہ ایک بچہ تندرست ہے آپ کا، ایک بچے کو پیچش ہے، تو پیچش والا تو کباب نہیں کھا سکتا مگر تندرست تو کھا سکتا ہے، لیکن اس بیمار کی رعایت سے تندرست کو بھی کباب نہیں کھلا سکتا، گھر نہیں پکوا سکتا۔ تو وہ ایسی امت اگر بیمار جہل میں یا کسی اس میں تو پھر احتیاط یہ ہے انتظامن کی وہاں ایسا نہ کیا جائے تاکہ وہ کہیں تو ان کو غلط فہمی نہ ہو۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو جس پر آپ نے سہارا لگا کر بیت جہاد لیا تھا اس کو آپ نے کٹوا دیا، لوگ وہاں نسلیں شروع کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آج تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کی طرف سے لگا اور یہ برکت کی بیشک ہے، لیکن جو برکت کی باعث جہنم کو ہدایت شرک میں مبتلا کر دے اور کل کو یہاں لوگ سجدے کریں گے تو اس برکت سے بہتر ہے کہ اس برکت کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ برکت لینا مستحب ہے اور شرک کو کفر سے بچنا فرض ہے۔ وہاں دیکھا تھا کہ آج تو لوگ نفلیں پڑھ رہے ہیں، کل کو بھی اسی درخت کو سجدہ شروع کر دیں، ایسے ہو رہا ہے۔